انہوں نے اتنا مس گائیڈ کیا ہوتا ہے، اتنا الٹا مسئلہ. اس لیے کہ آج کل بلیو پرنٹ فلمیں چل رہی ہیں بھائی جان، گندی ننگی فلمیں چل رہی ہیں. وہ سائڈر کمبخت جا کر وہ دیکھ لیتا ہے ایک دو، اور سارے کے سارے عیسائیوں والے تجربے وہ کیا ہے اپنے ساتھی کو بتاتا ہے، اور وہ لڑکی کڑتی رہتی ہے، سسکتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ طلاق تک نوبتیں آتی ہے. اس لیے دیندار، اور دیندار سے مراد وہ دیندار کہ جس کو مسائل کا پتہ ہو، یا علماء سے انسان کیا کرے، لیکن صرف حضرت جی معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے رابطہ نہ کرے، اور سلسلوں میں بھی رابطہ کرے. پتہ چلے پوری رات دھوم دھڑام کے ساتھ فنکشن ہوئے، اور اس وقت آگے مولوی صاحب وہ چونکہ دین ہے اس لیے ہم سیکھنے آئے ہیں، اور رات کو کیا کرتا رہا، مصلے پڑھتا رہا، تو میراثیوں کے ساتھ تھا تو بھائی رات کو وہ کیا کرتا رہا. تو اس لیے اس طرح سیٹنگز ہے. تو میں اگلی جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خاوند نے اگر پی لیا دودھ اپنی منکوحہ کا، تو یہ میاں بیوی والا رشتہ ختم نہیں ہوگا. میں نے پہلے عرض کری کہ پیریڈ کیا ہے بھائی، 2 سال کا ہے، یہ تو ہٹا کٹا جوان ہے. ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے، یہ کرنا درست نہیں ہے. کسی نے ایسا کر دیا حرام کام کیا. یہ کوئی مذاق اور گپ نہیں ہے، یہ شریعت کے اصول ہیں، شریعت کے جچے تلے اصول ہیں. اس کے اوپر انسان کیا کرے بھائی، زندگی گزارے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات فرمائی ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، کہ انسان کو مکلف جو بنایا جاتا ہے اتنا جتنا اس کی صلاحیت ہو قبول کرنے کی، جتنی کیا اس کے بس میں ہو اس کو کیا اتنا مکلف بنایا جاتا ہے. اللہ کسی کے بس سے زیادہ، کسی کی طاقت سے زیادہ، برداشت سے زیادہ کسی کو کسی چیز کا مکلف نہیں بناتے ہیں. اللہ اللہ ہے بھائی. یہ خواتین جو ہیں یہ اگر اپنے یہ جو ابھی 8 مارچ کو یہ آنٹیاں، پھر وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آج کل کہ وہ کالے چشمے ویلڈنگ والے پہن کر آ جائیں گی 8 مارچ کو، جی عورت مارچ، عورت حقوق. یہ وہ زہرناک ناگنے ہیں جو ہماری باپردہ بچیوں کو بے حیائی کی طرف دھکیلنے میں سرگرم عمل ہیں اور برسر بیکار ہیں. ان کی باتوں میں نہ آئے. یہ دھوکہ دے رہی ہے، قرآن کا باغی بنا رہی ہے. ارے قرآن تو، شریعت تو عورت کو یوں اس کی ایک ایک نقل و حرکت پر انعام دیتا ہے. دیکھیں لڑکی اگر انمیرڈ ہو، غیر شادی شدہ ہو، ایک نماز پڑھے گی 1 کا اجر ملے گا. لیکن جب میرٹ اور اس کے بندھن میں، نکاح کے بندھن میں جب بندھ جائے گی، اللہ 1 نماز پر 21 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گی. اور پھر جب خاتون اس کا پاؤں بھاری ہو جاتا ہے، امید سے ہو جاتی ہے، حمل سے ہو جاتی ہے، جس وقت اسے پتہ چلتا ہے میں حمل سے ہو گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یورپ تو ہمیں زنا سکھا رہا ہے، وہ بدکاریاں سکھا رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا خلیص کلچر، جہاں نہ ماں کا تقدس نہ باپ کی عظمت. اور یہاں دیکھیں یوں امید کی کرن ظاہر ہوئی، اللہ نے فرمایا سارے گناہ اس کے معاف کر دو. اور پھر جب وہ میری بہن اس پروسیس سے گزر رہی ہوتی، اس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے گھر کا کام کرنے میں تکلیف محسوس کرتی ہے، بوجھ سا جسم میں آنا شروع ہو جاتا ہے نا، وزن آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب وہ ہوں اس طرح کی آواز، کوئی مخصوص آواز ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے، وہ اس بوجھ کی وجہ سے، اس پاؤں بھاری ہونے کی وجہ سے، اس حمل کی وجہ سے جب وہ آواز نکالتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جب یہ میری بندی آہ آہ کی آواز نکالے، ہوں کی آواز نکالے، ہر آواز پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لکھو. اور آپ کو پتہ ہے 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ سارے کے ساری فضاؤں کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. تبھی تو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اعمال نامے میں بڑے بھاری ہیں، وہ میرے اللہ اور رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. وہ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ پلڑے میں ہلکے ہیں لیکن دل میں ان کی عظمت ہو. لا خفیفتان فی القلب، دل میں وہ ہلکے نہیں ہیں، دل میں تو بڑے عظمت والے کلمے ہیں. یہ میری بہن کو اللہ تبارک و تعالی جب وہ کراہتی ہے تو اس کے کراہنے پر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور اسی طرح جب قریب آتا ہے بچے کی ولادت کا معاملہ، اس میں جو ٹیسیں اٹھتی ہیں دردوں کی،
درد جب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے ایک ایک درد پر ایک ایک عربی نسل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور سوئے ہوئے جاگ جاؤ، ایک ایک کیا ہے درد پر اللہ تعالیٰ ایک ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک غلام کسی نے آزاد کر لیا تو اس کے جسم کے سارے جوڑ اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور یہ میری بہن کرا رہی ہے، دردیں ہو رہی ہیں، اور ہر درد پر ایک ایک غلام آزاد، بتاؤ کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ اللہ ایک میری آپ کی کوئی سفارش کرے، اور ایک کیا ہے اللہ جس کی سفارش کرے، اللہ کریم ان کے بارے میں سفارش کرتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میں اللہ تم لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ کرو۔ اللہ عورتوں کے حق میں، یہ آنٹیاں تو دھوکہ دیتی ہیں، یہ NGOs کے ٹکڑوں پر پلنے والی ہیں، یہ خود بھی اپنے کیا ہے گھر کے افراد کو سے کیا ہے تنگ اور نالا ہیں اور بیزار ہیں، ہمیں بھی کیا ہماری بچیوں کو بھی اسی طرح دھوکہ دے کر سڑکوں پر لا رہی ہیں۔ یورپ نے عورت کو عزت نہیں دی، یورپ نے عورت کو بے عزت کیا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ NLC والے وہ بڑے ڈرائیور ہوتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، رات کہیں آتی ہے وہ بڑے بڑے ٹریلر چلاتے ہیں، رات کہیں آتی ہے تو کیا ہے ڈرائیور حضرات رک جاتے ہیں، چارپائی کرائے کی لیتے ہیں۔ یورپ میں عورتیں چلاتی ہیں، کیا زندگی ہے! وہ جی ہائی وے پر عورت اتنا بڑا وہ اسٹیئرنگ گھما رہی ہوتی ہے، اور رات ہوئی تو کسی جگہ ٹھہر گئی، یہ کوئی عزت کی چیز ہے؟ ایئر ہوسٹس، تو اپنے شوہر کو سنبھال، 300-400 کا مجمع ہوتا ہے، ہر ایک کون کس ذہن کا ہوتا ہے، کون کس ذہن کا ہوتا ہے، تو ان ہوسناک نگاہوں کے سامنے بار بار آنا اور ان کو مسکرا کر بات کرنا، ارے تو گھر سنبھالتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، چونکہ دودھ کا معاملہ ہے میں عرض کر دوں، بچے کی ولادت جب ہوتی ہے اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس عورت کو خوشخبری سناؤ، اور اس عورت سے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئی ہو جیسے جس دن تم پیدا ہوئی تھی گناہ تمہارے دامن پر کوئی دھبا نہیں تھا گناہ کا، اللہ تعالیٰ نے بچے کی ولادت کی برکت سے تمہیں سارے گناہوں سے پاک کر دیا۔ کیا کمال ہے شریعت کا۔ اور کہتے ہیں جب عورت کیا ہے اپنے خاوند کے بے ترتیب سامان کو سمیٹتی ہے، اب یہ دلیر نہیں ہو جانا، کبھی گیا تو ایک نے قمیض اتار کے یوں پھینکی، دوسرا بنیان ادھر پھینک رہا ہے، تیسرا سوکس اور جرابیں ادھر پھینک رہا، سیٹنگ سے رہنا بھائی، وہ کہیں گے یہ کس پاگل کے در سے قرآن سے اٹھ کر آیا ہے، ذرا اس کے لیے کچھ دعائیں کرو ہم۔ تو اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی بے ترتیب سامان کو ترتیب سے رکھے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل پر ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ایک گناہ معاف کریں گے، ایک درجہ بلند کریں گے۔ لیکن عورتیں بھی سن لیں کہ اگر یہ اپنے خاوند سے پوچھ کر اپنے والدین کی زیارت کے لیے جائیں، اپنے خاوند سے پوچھ کر اپنے والدین کی زیارت کے لیے جائیں، اللہ ایک قدم پر سونے کی، ہر قدم پر سونے کی 100 گناہ معاف، 100 درجے بلند کریں گے۔ اب پتہ چلے روز ہی میک اپ پہنچی ہوئی ہے، وہ بھی ذرا سیٹنگ سے رہے، یہ مطلب ایک ترتیب بنا لے باہمی مشورے سے، اور شوہر سے پوچھ کر جائے۔ بعض شوہر بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں، 5-5 سال بعد چھوڑتے ہیں، 6-6 سال بعد چھوڑتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں۔ ان کی ترتیب بنائیں، ان کے ماں باپ ہیں تو یہ ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، 100 درجے بلند۔ یہ شادی کی برکت ہے کہ نہیں ہے؟ فرینڈ شپ کی برکتیں نہیں ہیں، یہ شادی کی برکتیں۔ پھر جب اپنی ماں کے پاس جائے گی، اپنی ماں کے مقدس چہرے کو دیکھے گی، اپنے والد کے نورانی پر نور پر رونق چہرے کو دیکھے گی، اللہ تبارک و تعالی جتنی دفعہ دیکھے گی اتنی دفعہ اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا زبردست نظام ہے۔ اور پھر یہ عورتیں یہ آنٹیاں چیختی ہیں کہ جن کو حق نہیں دیتے ہو تم لوگ، او بھائی ان کا حق، ان کو ہم بڑی مصیبتوں سے بچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو نا، مرد کی گواہی کے برابر، ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں 2 عورتیں ایک مرد کے برابر پہنچتی ہے گواہی میں۔ ہم کہتے ہیں یہ شریعت کا احسان ہے۔ جیسے پہلے میں نے دیت کی ایک مثال دی تھی، آج دے رہا ہوں شریعت کا کیا ہے تحفہ گواہی کی صورت میں۔ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ جی عورت 2 عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی میں، بھائی ایک عورت، ہر عورت ایک مرد کے برابر ہو، مرد کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، یہ کیا؟ او بھائی اس میں عورتوں کا فائدہ ہے۔ ان بیچاروں سے پوچھو نا، یہ حالات کے مارے ہوئے، ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے سے پوچھو، یہ کورٹ میں عدالت میں جانا، گواہیاں دینا آسان کام ہے؟
کتنے جھمیلے جھیلنے پڑتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں اور دھمکیاں بھی ملتی ہیں کہ بھئی گواہی دی تمہیں شوٹ کر دیں گے، اور اسی طرح ان کے ایمان کے سودے بھی کیے جاتے ہیں پیسے دے کر وغیرہ وغیرہ. تو اتنے جھمیلے ہوتے ہی تو مرد کا سینہ ہے برداشت کرتا ہے. تو عورت کو کہا کہ بھئی تمہیں 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر بنایا کہ تم اکیلی عورت برداشت نہیں کر سکو گی، اس لیے تمہارے ساتھ 2 ہونے چاہیے بالفرض. اگر ان 2 عورتوں کو کسی نے قتل کر دیا عدالت کے باہر، تو اب قاتل ایک خاندان سے نہیں نپٹے گا، قاتل کے مقابلے میں کتنے خاندان آئیں گے؟ 2. اور یہاں مرد کو مارا تو ایک ہی خاندان آئے گا. لیکن یہاں اگر 2 عورتوں کو، اللہ نہ کرے میں ویسی مثال دے رہا ہوں کہ 2 عورتوں کو مارا تو بھائی 2 بڑے بڑے خاندان آئیں گے، یک نہ شد 2 شد، 2 دیو آئیں گے، اب برداشت کرے گے. اس لیے شریعت نے فرمایا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہیاں ایک مرد کے برابر ہے. یہ اس میں کیا ایک نقطہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ ہم سب کو شریعت کے، اور یاد رکھیں شریعت کے مسائل میں لوجک استعمال نہ کریں. یہ لوجیکلی طور پر ہم نہ مانے جی عصر کی 4 رکعتیں کیوں ہیں، اس میں قرات اونچی آواز سے کیوں نہیں ہوتی. نہیں بھائی، نوکر کے 10 کام 11واں صاحب کو سلام، وہ والا کام ہے. نوکری کی نخرہ کی، ہم اللہ کے نوکر ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. کیا جب ہم کسی ملازم کو بھیجتے ہیں کہ بھائی آدھا کلو کیا کر لو دہی لے آؤ، تو وہ پوچھتا ہے یار دہی آدھا کلو کی لے کر آئے ہو، میں کلو نہ لے کر آؤں. اگر وہ ہم سے اس طرح سوال کرے گا، ہم کہیں گے بھائی چھٹی کر نکل، 28 فروری کا مہینہ ہے اور یہ 31 کا مہینہ نہیں ہے، نکل یہاں سے دفع ہو جا. ہمارا بھی کیا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اسی طرح شریعت بھی برداشت نہیں کرتی کہ کوئی انسان لوجک پوچھے. لیکن اللہ حکیم، اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا.